بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت جبکہ آپ فیہم ان میں، وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم جبکہ وہ یستغفرون بخشش کی دعا مانگتے ہوں۔ یہ یعنی مکے کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان موجود تھے مکے میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے رہے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان کے استغفار کی وجہ سے۔ یعنی مشرکین بھی اللہ سے دعائیں تو کرتے تھے اپنے گناہوں کی مغفرت کی، جو ہے نا وہ اللہ سے دعائیں کر دیتے، یا اس سے وہم یستغفرون سے مراد بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کے درمیان موجود وہ مومنین ہیں جو بخشش طلب کرتے ہیں، یہ ان کا استغفار مراد ہے مومنین کا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین بھی استغفار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا یا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ وما اور کیا لہم ان کے لیے اللہ کہ نہ یعذبہم انہیں عذاب دے اللہ اللہ وہم جبکہ وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد الحرام سے، وما کانوا اور نہیں ہے وہ نہیں اولیاؤہ اس کے متولی الا مگر المتقون متقی، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے گا اللہ تعالیٰ جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو متقین ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ وما اور نہیں کانا تھی صلاتہم ان کی نماز عند نزدیک البیت خانہ کعبہ الا مگر مکاءً سیٹیاں و تصدیہ اور تالیاں، فذوقوا پس چکو العذاب عذاب، بما اس کے بدلے جو کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی نماز نہ تھی مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا بیت اللہ کے پاس۔ ویسے تو وہ مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن وہ شرک کرتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو مشرک نہ تھے۔ قرآن نے جو ہے نا بیان کیا کہ وہ موحد تھے، وہ یکجائی تھے، حنیفاً وما کان من المشرکین۔ بہرحال مشرکین عرب وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، اور دین کی جتنے اعمال تھے، چاہے وہ حج تھا، بیت اللہ کا طواف تھا، یا نماز تھی، یا جتنی بھی وہ عبادت کرتے تھے، اس کے اندر انہوں نے اپنے نئے طریقے اور رسم و رواج اور بدعات اور خرافات جو ہے نا اس کے اندر داخل کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز نہ تھی مگر بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ روکے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا سو اب وہ خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرتاً حسرت، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، الی طرف جہنم جہنم، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے کافر جو ہے نا مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے حسرت ہوگا، یہ جتنے اموال انہوں نے خرچ کیے یہ حسرت کا ذریعہ بنے گا، اور وہ مغلوب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی مغلوب کیے جائیں گے، اور آخرت میں جو ہے نا یہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث گندہ من الطیب پاک سے، ویجعل اور رکھے
الخبیث گندا، بعدہ اس کے بعض، علی بعض بعض پر، فیرکمہ پھر ڈیر کر دے، جمیعاً سب، فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو، فی میں، جہنم جہنم، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون وہ خسارے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے پاک اور ناپاک کو، خبیث کو اور پاک کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، جس طرح سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خبیث ہے ان کو ایک کے اوپر ایک کر کے ڈھیر کر دیا جائے اور ان کو ڈال دیا جائے جہنم میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔